آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبر رفتار سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں نوشین۔ ناظرین، ریاستی قومی بین الاقوامی خبروں پر تیزی کے ساتھ ڈالتے ہیں ایک نظر۔ ملک میں دیر رات تک کورونا وائرس کووڈ-19 کے 80,000 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جس سے متاثرین کی تعداد 38,74,000 کو عبور کر چکی ہے اور 1,015 افراد کی امواتوں کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد 67,400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وائرس کے بڑھتے ہوئے قہر کے درمیان راحت کی بات یہ رہی کہ صحتیابی کی شرح میں بھی جزوی بہتری ریکارڈ کی گئی۔ ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن نے حامد احمد کو جامعہ ہمدرد یونیورسٹی کا نیا چانسلر مقرر کیا ہے۔ جوان سال چانسلر حامد احمد نے اپنے باوقار عہدے کا چارج باضابطہ طور پر سنبھال لیا ہے۔ وہ ہمدرد نیشنل لیبارٹریز کے ٹرسٹی اور فوڈ ڈویژن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں۔ انہوں نے 2017 سے ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن کے سیکریٹری کا اہم عہدہ بھی سنبھال رکھا ہے۔ دہلی حکومت کی وزارت صحت کے آئے اعداد و شمار میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,509 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار 2 جولائی کے بعد سب سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے 3 جولائی کو 2,520 معاملے سامنے آئے تھے۔ راجدھانی میں متاثرین کی مجموعی تعداد 1,79,559 پر پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 19 مریضوں کی موت ہونے سے ان کی تعداد بھی 4,481 تک پہنچ گئی۔ حکومت نے جہاں فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں میٹرو خدمات شروع کی جائیں گی، وہیں مرکزی وزارت نے اعلان کیا ہے کہ مہاراشٹر میں میٹرو خدمات اکتوبر سے پہلے شروع نہیں کی جا سکتی۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ مہاراشٹر کو چھوڑ کر 7 دسمبر سے مرحلہ وار ملک کے دوسرے شہروں میں میٹرو خدمات کا آغاز کیا جائے گا، لیکن 12 سپٹمبر سے تمام راستوں میں یہ سروس شروع کر دی جائے گی۔ بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی موت کی جانچ کے سلسلے میں CBI کو اب تک ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ کا قتل کیا گیا تھا۔ سشانت 14 جون کو اپنے گھر میں مردہ پائے گئے تھے اور ان کی گردن میں پھانسی کے پھندے کے نشان تھے۔ CBI نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اب تک ایسا کوئی ثبوت نہیں مل پایا ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ 14 جون کو سشانت کا قتل کیا گیا تھا۔ سماجوادی پارٹی کے SP صدر اکھلیش یادو نے قومی سلامتی ایکٹ کے تحت جیل میں بند ڈاکٹر کفیل خان کی رہائی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ امید ظاہر کی کہ SP کے سینئر رہنما اعظم خان جو ان جیسے جھوٹے مقدمات میں پھنسے انہیں بھی جلد انصاف ملے گا۔ اکھلیش نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ملک اور ملک کے تمام انصاف پسند لوگوں نے ہائی کورٹ کے ذریعے ڈاکٹر کفیل کی رہائی کا حکم کا بخوشی خیر مقدم کیا ہے۔ امید ہے کہ جھوٹے مقدمات میں پھنسے اعظم خان جی کو بھی جلد انصاف مل پائے گا۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے 2 ستمبر کی شام ڈاکٹر کفیل خان کو فون کر ان کی خیریت دریافت کی تھی۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق پرینکا گاندھی نے ڈاکٹر کفیل سے بات کی۔ اس دوران ان کے اہل خانہ کی بھی خیریت پوچھی گئی اور ساتھ ہی ظلم کے خلاف ہمت نہ ہارنے کے لیے پورے کنبے کی تعریف کی۔ قابل ذکر ہے کہ کفیل خان کے متھرا جیل سے اپنی رہائی کے بعد کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی اور کانگریس کارکنان کا بھی شکریہ ادا کیا تھا۔ بالی ووڈ کے سینئر اداکار دلیپ کمار کے ایک اور چھوٹے بھائی احسان خان دیر رات ممبئی کے لیلاوتی اسپتال میں کورونا وائرس کے انفیکشن کے باعث فوت ہو گئے ہیں۔ ان کا علاج کر رہے ڈاکٹر جلیل پارکر نے ان کے انتقال کی تصدیق کی۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ 90 سالہ احسان خان کا کووڈ-19 کا علاج چل رہا تھا اور وہ پہلے سے ہی دل کے عارضہ، ہائپر ٹینشن اور الزائمر جیسے مرض میں مبتلا تھے۔ سعودی عرب نے تمام ممالک کے طیاروں کو متحدہ عرب امارات میں پہنچنے کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے 2 روز پہلے اسرائیل کے قومی فضائی کمپنی کے طیارے نے UAE تک براہ راست پرواز کے لیے سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کی تھی، تاہم سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات کی پیروی نہیں کرے گا اور اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک سفارتی تعلق استوار نہیں کرے گا۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر اسلامی دنیا اور فلسطینیوں سے غداری کا ارتکاب کیا ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی نے ایک نشری تقریر میں کہا کہ UAE کی غداری یقینی طور پر تعدیر نہیں رہے گی، لیکن اس شرمناک اقدام کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے اماراتیوں کے صہیونی نظام کو خطے میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے اور فلسطینیوں کو فراموش کر دیا ہے۔ فیس بک نے اس کے پلیٹ فارم سے نفرت انگیز تقاریر کے پیغامات پوسٹ کرنے پر تلنگانہ BJP کے رکن اسمبلی ٹی راجا سنگھ کے فیس بک پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کو فیس بک کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ہم نے راجا سنگھ کو فیس بک کی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر پابندی عائد کی۔ ہم ان لوگوں پر پابندی عائد کر رہے ہیں جو تشدد کو فروغ دیتے ہیں اور ہمارے پلیٹ فارم سے نفرت کو عام کرتے ہیں۔
शहर हैदराबाद के तारीखी किले गोलकुंडे को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। तकरीबन 6 माह बाद इस किले को खोला गया, ताहम ऑनलाइन टिकट्स बुक करवाने वालों को ही किले के अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। हर फर्द की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और मास्क लगाने को लाजमी करार दिया गया है। खबर रफ्तार की में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। नौशीन को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।